الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین۔ گزشتہ درس میں فتنوں کا حل پارٹ 1 کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کے اس محاضرے اور درس میں جن باتوں کا اور جن گزارشات کا آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ الکہف کے سورت کے نام ہونے کے حوالے سے ہے کہ اس سورت کا نام الکہف کیوں رکھا گیا، اس کے نام رکھنے کی کیا وجہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام الکہف رکھا تو اس سورت سے ہمیں وہ کون سی باتیں ملتی ہیں جو ہم نے اخذ کی ہیں اور ہم نے اس کا نام الکہف اس بنیاد پہ سمجھا ہے کہ ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ الکہف کا معنی ہے غار۔ کسی پہاڑ کا جو غار ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے عربی میں الکہف۔ کہف غار، الکہف خاص غار، یعنی وہ خاص غار جن میں وہ چند نوجوان جنہوں نے توحید کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا اور اپنے محلات کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی، الکہف اس غار کو کہا جائے گا۔ اب دوسری بات کہ اس میں اصحاب کہف کا جو قصہ معروف ہے اس کی وجہ سے اس سورت کا نام الکہف رکھا گیا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اس سورت میں ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ کیا اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود نہیں ہے؟ کیا اس سورت میں 2 باغ والوں کا ذکر اور ان کا قصہ موجود نہیں؟ وہ 3 قصے بھی موجود ہیں اور یہ قصہ بھی موجود ہے، تو پھر اسے ہی ممتاز کیوں بنایا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس سورت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہ علم آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ زیادہ تر علم پر مبنی ہے، یعنی اس کا تعلق علم کے حوالے سے ہے۔ جو ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ ہے اس کا تعلق اسباب کے حوالے سے ہے، اس کا تعلق فتنہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہے، اور جو 2 باغ والوں کا قصہ ہے اس کا تعلق اللہ کی توحید کے حوالے سے ہے اور شرک کے حوالے سے ہے، اور اس سے بڑھ کے اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کا تعلق بھی توحید و شرک پہ مبنی ہے۔ تو پھر اب اصحاب کہف کا قصہ اور باغ والوں کا قصہ یہ آپس میں مشترک ہو گیا، پھر اصحاب کہف کے حوالے سے الکہف نام کو رکھا گیا۔ پھر دوسری بات جو ابھر کے سامنے آتی ہے کہ جو باغ والوں کا قصہ ہے اس میں زیادہ تر مال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اصحاب کہف کا ٹوٹل قصہ توحید پہ مبنی ہے، اس وجہ سے اس کا نام الکہف رکھا گیا۔ اب ایک اور بات جو اصحاب کہف کو دیگر واقعات سے مقدم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں لفظ کہف 6 مرتبہ آیا ہے، اور پھر ہر لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق موجود ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔
کس طریقے سے ذرا سماعت کیجیے۔ پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں کا ذکر، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ لفظ کہف کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کا ذکر، آیات۔ دوسری آیت اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان نوجوانوں نے کہف کی طرف جا کے پناہ لی غار میں، تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ ہمارا جو معاملہ ہے، جس کام کی وجہ سے، جس توحید کی وجہ سے ہم نے گھر بار چھوڑے ہیں، اللہ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرما، اس میں ہمارے لیے رہنمائی پیدا فرما۔ اب تیسری آیت پہ غور کیجیے، یعنی اس آیت میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے لفظ کہف کے ساتھ۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دی، انہیں سلا دیا۔ چوتھی آیت وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ رب العزت کا توحید الوہیت کا بھی ذکر کرنا، توحید ربوبیت کا بھی ذکر کرنا اس آیت میں لفظ کہف کے ساتھ۔ پانچویں آیت وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ضمیر کا استعمال نہیں کیا، اپنے لفظ جل جلالہ کا استعمال کیا، من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے لفظ کہف کے ساتھ۔ پھر مزید ذکر فرماتے ہیں من یہد اللہ فهو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ ہدایت کا ذکر اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کی گمراہی کا ذکر جنہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا۔ یہ 5 آیتیں، ان 6 آیتوں میں سے یہ 5 آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات انہیں کہا، نشانیاں فرمایا، یہ چیزیں وہ ہیں جو مقدم کرتی ہیں دوسرے واقعات سے اصحاب کہف کو، اس وجہ سے اس سورت کا نام الکہف